الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ آج ہم تجوید کے سبق میں اللہ کی توفیق کے ساتھ غنہ کے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں بطور تنبیہات کے پڑھیں گے۔ اس سے قبل غنہ کی بحث میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی نون اور میم پر شد آئے تو ہمیشہ غنہ کریں گے۔ اسی طرح یہ بات بھی پڑھ لی، میم اگر ساکن ہو تو اس پر کب غنہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی پڑھ چکے ہیں، نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو تو ان پر کب غنہ کرنا ہے اور کب نہیں کرنا۔ آج ہم یہ بات پڑھنے جا رہے ہیں کہ بعض حالتوں کے اندر نون ساکن یا نون تنوین کا کیا حکم ہوگا۔ تو آئیے جان لیجئے، بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن پر غنہ نہیں ہوگا، بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن میں قاعدہ کلیہ تو پورا ہو رہا ہے لیکن ان کو اہل زبان کے ہاں استثنائی صورت اور حالت حاصل ہے۔ ان پر قاعدہ کلیہ پورا ہونے کے باوجود ہم ان پر غنہ نہیں کریں گے، اور وہ چار کلمات ہیں۔ نمبر ایک، دنیا۔ اب دنیا نون ساکن کے بعد یا آ گئی ہے۔ یا نہ تو حروف حلقیہ میں سے ہے اور نہ ہی لام را میں سے ہے، بلکہ ان 8 حرفوں کے علاوہ باقی 20 حروف میں سے ہے، تو اصولاً تو غنہ کرنا چاہیے لیکن یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ اب ایسے نہیں پڑھیں گے دنیا یا دنیا ایسے کر لیں، ایسا بھی نہیں، بلکہ یہاں پر نون کو ظاہر کریں گے، دنیا۔ نمبر 2، بنیان، اور نمبر 3، قنوان، اور نمبر 4 کلمہ ہے صنوان۔ تو یہ 4 کلمات ہیں جن پر ہم نے غنہ نہیں کرنا، دنیا، بنیان، قنوان، صنوان۔ یہ جب بھی قرآن پاک میں پڑھنے کو ملے تو ہم نے ان پر غنہ نہیں کرنا۔ اس بات کو انشاءاللہ ذہن نشین فرما لیجئے۔ نمبر 2، با سے پہلے، با سے پہلے نون ساکن یا نون تنوین اگر آ جائے تو یہ دونوں میم بن جاتے ہیں، یعنی وہ نون ساکن یا نون تنوین بھی اور با بھی، ان دونوں کو اب ہم نے میم بنا دینا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو قرآن پاک الحمدللہ رائج ہے، جس رسم الخط میں، ہمارے ہاں اس رسم الخط میں نون ساکن کے بعد جب با آتی ہے تو ان دونوں کے درمیان میں اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہاں پر ہم نے نہ نون پڑھنی ہے نہ با پڑھنی ہے، بلکہ اب کیا پڑھنا ہے، میم۔ اب اس وقت کیا ہوگا، میم پڑھا جائے گا، وہ نون ساکن یا نون تنوین کی جو آواز ہے نا وہ اب میم بن جائے گی۔ جیسے مثال دیکھیے، میم بعدی، میم، میم، اب من بعدی نہیں پڑھنا، اب یہ والا جو نون ساکن ہے یہ بھی میم میں بدل گیا۔ اسی طرح اگر نون تنوین آ جائے تو وہ بھی میم میں بدل جائے گا۔ تو یہ ہے مطلب کہ با سے پہلے نون ساکن یا نون تنوین آ جائے تو یہ دونوں ہی، یعنی نون ساکن بھی نون تنوین بھی کس میں بدل جائیں گے، میم میں۔ اب اس وقت ہم نے نون نہیں پڑھنا۔ جیسے مثال ہے من بعدی، اسی طرح سے سمیع بصیر،
سمیع بصیر. اب سمیع بصیر یہ نہیں پڑھنا. تو پہچان کیا ہے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب با آتی ہے تو درمیان میں ایک چھوٹی سی میم لکھ دی جاتی ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے اب ہم نے نون ساکن یا نون تنوین کی بجائے اب ہم نے میم پڑھنا ہے، یعنی ڈائریکٹ با نہیں پڑھنی، اور اس میم کو پڑھنے کے بعد اب ہم نے بعد میں با پڑھنی ہے. یہی بات بتائی گئی کہ اسی لیے ایسے موقعوں پر ایک چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے تاکہ پڑھنے والے کو نون کی بجائے میم پڑھنا آسان ہو جائے. نمبر 3 بات، اگر غنہ والے نون یا تنوین کے بعد، یعنی وہ نون جس پر آپ نے غنہ کرنا ہے، اس کے بعد یا تنوین کے بعد کوئی موٹا حرف آ جائے تو غنہ موٹا ہوگا. موٹے پڑھے جانے والے حروف کو ہم نے پڑھ لیا ہے، خص، ضغط، قض. یہ 8 حروف ہیں جن کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. ان میں سے کوئی حرف بعد میں آ جاتا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر، کلمہ پر ہم نے آخر میں نون ساکن یا نون تنوین ہے غنہ کرنا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اس غنہ کو موٹا کر دیں گے. جیسے مثال ہے فانصب، فانصب. دیکھیے فانصب، اب فن ایسے نہیں کرنا، فن نہیں. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ نون ساکن کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے. اب اس کے بعد صاد آ گئی ہے اور صاد ان حروف میں سے ہے جن کو ہم نے موٹا کرنا ہے، لہٰذا اب یہ غنہ بھی موٹا ہو جائے گا. اسی طرح سے وَكُلًّا ضَرَبْنَا، وَكُلًّا ضَرَبْنَا. ضاد آ گئی ہے، نون تنوین کے بعد غنہ ہو رہا ہے لیکن یہ غنہ موٹا ہوگا. اس قاعدے کلیہ کو بھی ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. باقی اس کے علاوہ تمام جگہوں پر غنہ اس کی آواز باریک رہے گی. تو یہ ہے آج کا سبق. اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ دوران تلاوت ہم اللہ کی توفیق سے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان قواعد، اصول اور ضوابط کو، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ پھر ہم اپنی تلاوت کو اللہ کی توفیق سے کرنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم بھی نصیب فرمائے اور ان تعلیمات کے مطابق اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 سے پڑھنے جا رہے ہیں. ذکر چل رہا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعہ مبارک کا. اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ آیات مبارکہ ہیں جو آج اللہ کی توفیق سے ہم ترجمہ اور تفسیر میں پڑھیں گے. تو ایک مرتبہ آپ سب بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے. جیسا کہ ہم نے کہا تھا میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھوں گا تاکہ آپ لوگ بھی میرے پیچھے پڑھ سکیں. جی
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اب غور کیجئے، جو ابھی ہم نے غنہ والا سبق مکمل کیا ہے اس کو، فتلقى آدم من ربہ، حروف غنہ کتنے؟ 2، نون اور میم۔ اب آپ دیکھیے، جب بھی نون اور میم پر عام حرکت ہو، زبر زیر پیش، تو غنہ تو نہیں ہوگا، لیکن اگلی شکلوں میں غنہ ہوگا، یا نون ساکن ہے یا میم ساکن ہے، یا اسی طرح سے نون تنوین آ گئی ہے، یا نون میم پر شد آ گئی ہے، تو اس صورت میں تو ہر حال میں غنہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، من ربہ، نون ساکن کے بعد را آ گئی، اب غنہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو را میں داخل کر دیں گے۔ من ربہ، من نہیں پڑھنا، من ربہ، را کے اوپر زبر آگی، را موٹی ہوگی۔ کلمات فتاب علیہ، کلمات غنہ ہوگا، نون تنوین ہے اور اس کے بعد فا آ گئی ہے، فا ان حروف میں سے نہیں ہے کہ جو اگر آئیں تو غنہ نہیں کرنا۔ انہو، نون کے اوپر شد آ گئی ہے، غنہ ہوگا۔ آگے دیکھیے اگلی آیت، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا، نون ساکن کے بعد ہا آ گئی ہے، ہا ان حروف میں سے، حروف حلقیہ میں سے، کہ جب یہ نون ساکن کے بعد آئے تو غنہ نہیں ہوتا۔ جمیعا، رکیں گے تو جمیعا، اگر ملانا آگے تو جمیعا فإما، میم پر شد آ گئی، غنہ ہو رہا ہے، جمیعا فإما، نون تنوین پر بھی غنہ ہوگا کیونکہ بعد میں فا ہے۔ یأتینکم منی، کاف پیش میم کم، میم ساکن کے بعد میم آ گئی ہے، اور ہم نے یہ پڑھا میم ساکن کے بعد میم آ جائے یا با آ جائے تو غنہ کریں گے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ تو اس طرح سے آخر تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم دیکھیں تو ہمارے لیے سمجھ کر اور تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، فتلقى، فا پس تلقى، سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، چند کلمات۔ پیچھے ہم نے پڑھا آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکا دیا، جنت سے نکلوا دیا، زمین پر آ گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے گئے، جنہیں آدم علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ سے سیکھ لیا، اب ان کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ اہل علم نے، مفسرین اور محدثین نے اس بات کو بیان کیا ہے، وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 یعنی 23 نمبر میں ذکر کیے ہیں۔
قالا، دونوں آدم و حوا علیہم السلام نے کلمات سیکھے اور پڑھنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہمارے ماں باپ آدم و حوا علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، کیا آپ نے مجھے اپنے دست مبارک سے پیدا نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی، کیا آپ نے مجھے اپنی روح مجھ میں پھونک کر عزت نہیں بخشی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل کیوں نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، جب مجھے چھینک آئی تو کیا آپ نے یہ نہیں کہا اللہ تجھ پر رحم فرمائے؟ اور عرض کیا، اے اللہ، آپ کی رحمت تو آپ کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں، ایسا بھی ہے اور یہ حقیقت ہے۔ عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، کیا آپ نے لکھ نہیں رکھا تھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ اے اللہ، آپ نے میرے مقدر میں پہلے سے لکھ رکھا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ عرض کیا، یا اللہ، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا آپ مجھے جنت میں لوٹا دیں گے؟ اگر میں اب اپنی غلطی سے توبہ کر لوں اور آپ کی بارگاہ میں رجوع کر لوں تو کیا آپ مجھے جنت میں لوٹا دیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بالکل، اگر آپ توبہ کر لیں تو میں آپ کو دوبارہ جنت میں واپس لے آؤں گا۔ تو امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو اور اس قول کو اپنے مستدرک میں ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کلمات سیکھ کر آدم و حوا سلام اللہ علیہما نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ نے فرمایا فتاب، پس رجوع کیا، توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے علیہ، ان پر، یعنی آدم علیہ السلام پر۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو، ان کی توبہ کو قبول کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے، انہو، بے شک وہ اللہ، ہوا وہی، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس اللہ کی یہ صفت ہے۔ آدم و حوا علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھ کر دعائیں کیں، التجائیں کیں، گڑ گڑائے، توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تو اپنے کلام پاک میں ہمیشہ کے لیے اعلان ہے، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا لوگوں کو علم نہیں ہے کہ بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں سے ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اسی اللہ کا فرمان ہے، ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، اور جو شخص بھی گناہ کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے، توبہ کرے، تو وہ اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ تو آئیے ہم سب بھی اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی ہمیشہ معافی مانگتے رہا کریں، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے رہا کریں، توبہ کرتے رہا کریں۔ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو شخص سچی توبہ کر لے اور نیک عمل کرنا شروع کر دے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کرنے کا حکم ہے۔ یعنی جو بندہ توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کرتا ہے نا، تو وہ ایسی توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کرنے کا حکم اس کو دیا گیا ہے۔ لہٰذا سچی توبہ کے بعد نیک عمل بندے کو بجا لانے چاہیے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ماں باپ آدم و حوا علیہم السلام کو حکم ملا۔ اللہ نے فرمایا قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، یہاں سے، یعنی اس جنت میں سے اب تم اتر جاؤ، جمیعاً، سب کے سب، یعنی تم دونوں بھی اور تمہاری دونوں کی ساری اولاد بھی، قیامت تک پیدا ہونے والی ساری اولاد۔ اللہ اکبر۔
تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کی خبر دی کہ آدم علیہ السلام، ان کی بیوی اور ابلیس کو کس چیز سے ڈرایا تھا جب انہیں جنت سے اتارا تھا، یعنی اس سے مراد اولاد آدم و حوا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ نے جمع کا کلمہ استعمال کیا نا، اس سے ساری کی ساری اولاد آدم و حوا علیہم السلام ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس سے مراد یہ تینوں ہیں جن کو ڈرایا گیا تھا، آدم و حوا علیہم السلام اور تیسرا ابلیس۔ تو ان تینوں کے لیے کلمات کہ بھئی اب تم یہاں سے سارے کے سارے اتر جاؤ، تینوں کے تینوں اتر جاؤ یہاں سے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا، پس اب یا بہرحال، یَأْتِيَنَّكُمْ، آئے گی تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، یعنی اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ معلوم یہ ہو رہا ہے ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہدایت زمین پر بنتی نہیں، نہ بنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ آپ زمین پر اتر جاؤ اور اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا، جو تمہیں اچھا لگے وہ کرنا، جو برا لگے اس سے بچ جانا، نہیں، بلکہ یہ بتا دیا کہ اب ہدایت، رہنمائی وہ میری طرف سے آئے گی۔ فمن تبعا، بس جو کوئی پیروی کرے گا، ہدایا، میری ہدایت کی، اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف، پس نہیں ہوگا کوئی خوف، علیہم، ایسے لوگوں پر، اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دیگر مقامات پر یہ باتیں واضح کر دیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 میں اللہ نے بتایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے اب ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری طرف سے آنے والی ہدایت پر چلے گا نا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو اب نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ تکالیف سے بچنا ہے، گمراہیوں سے بچنا ہے تو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت پر چلنا ہوگا۔ غموں سے نجات، ڈر اور خوف سے نجات، گمراہی سے بچنا، تکلیف سے بچنا، ان سب کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت پر چلنا۔ اللہ کی طرف سے کون سی ہدایت آئی ہے؟ اللہ کے رسولوں پر۔ پہلی امتوں میں تورات، زبور، انجیل، صحائف وغیرہ کی صورت میں، اب سب سے آخر میں قرآن پاک آ گیا ہے، اور یہ قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ اب اس کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی نئی شریعت ہے، نہ کوئی ہدایت، قیامت تک کے لیے نبوت اور رسالت بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ہدایت بھی بس وہی جو ان پر اللہ نے اتار دی، اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا بیان کیا ہے۔ فرمایا ما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، سورۃ محمد کی یہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا ہے نا، بس یہی لوگوں کے رب کی طرف سے ان کے نام حق ہے، یہی حق ہے، یہی ہدایت ہے، اور یہی اللہ کی طرف سے آنے والی شریعت ہے، دین ہے، اس پر چلنے میں ہی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں اور کامرانی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا، میری طرف سے آنے والی ہدایت پر اگر چلو گے تو پھر ہر قسم کے غم اور خوف سے نجات پا جاؤ گے۔ اور سنو، والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، یعنی جنہوں نے قبول ہی نہ کیا اس کو، اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کا انکار ہی کر دیا، اس کو مانا ہی نہ، تسلیم ہی نہ کیا، اس کے مطابق زندگی نہ گزاری، اس پر چلے ہی نہیں، تو اللہ نے فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو آگ والے ہیں، جو آگ میں جانے والے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تک بھی بتا دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری آیات سے، میری طرف سے آنے والی ہدایت سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، اس کی دنیا کی زندگانی بھی تنگ کر دی جائے گی، دنیا بھی اچھی نہیں گزرے گی، آخرت بھی اچھی نہیں ہوگی، دنیا میں تنگیوں، پریشانیوں، تکالیف میں وقت گزارے گا، اور آخرت کے اندر ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں، ہم وہ فیہا، اس جہنم میں، آگ میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ ہے رزلٹ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو تسلیم نہ کرنے، اس پر نہ چلنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتیں واضح فرما دی۔ اگر اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت پر چلو گے، تمام قسم کی تکالیف سے نجات پا جاؤ گے، غموں سے نجات پا جاؤ گے، خوف اور ڈر سے نجات پا جاؤ گے، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر نہیں چلو گے تو پھر یہ سب کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا، الٹا دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، اور آخرت کے اندر بھی تم لوگ ہمیشہ کے جو اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت ہے اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے، اور وہ ہے جہنم کی آگ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے کامیاب و کامران بندوں میں شامل فرمائے، اور ناکام ہونے والے بندوں کی ہر قسم کی روش سے اللہ ہمیں ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ سے چند کلمات سیکھ لیے، اور ان کی روشنی میں یا ان کے ذریعے اللہ سے توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس جو شخص بھی میری طرف سے آنے والی ہدایت پر چلے گا تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔